آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، ذہنی طور پر ہم مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ذہنی طور پر ہم بے چینی کا شکار ہیں۔ ہر آدمی جس سے ملو تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے، ہمارے اندر شکر گزاری نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر چین آئے، سکون آئے، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ہیبٹ اپنا لیں، ایک عادت اپنے اندر اپنا لیں، ایک عادت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر چین اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہیبٹ ہے، یعنی وہ جو عادت ہے، وہ کیا عادت ہے؟ وہ ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی ہم شکر گزاری کو اپنا لیں، ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جائیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کر دے گا، ہماری زندگی کے اندر چین سکون پیدا کر دے گا۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری، یعنی یہ شکر گزاری کی جو صفت ہے یہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اس کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you want to enumerate the favors of Allah you can never count the favors، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، the humans is so unjust and very ungrateful، کہ انسان جو ہے وہ نہایت غیر منصف اور ناشکرا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نہایت بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ حضرات کو جو بتایا کہ اگر ہم زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ ہیبٹ کو، یعنی گریٹیٹیوڈ کو، شکر گزاری کو اپنائیں۔ یہ شکر گزاری ہماری زندگی کے اندر کیسے آئے گی؟ یعنی ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندہ کیسے بنیں گے؟ تو جو اللہ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں پر اگر غور کریں گے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ہمارے اندر آٹومیٹیکلی شکر گزاری پیدا ہو جائے گی۔ میں بات ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے اپنی زندگی کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو مکان دیا، دکان دی، آپ کو کاروبار دیے، آپ کو یہ خوبصورت جسم دیا اور نہ معلوم کیا کیا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکان دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو کوئی نہیں، میرا گھر 50 گز کا ہے تو اس کا گز تو اس کا مکان تو 200 گز کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اگر اپنے اوپر والوں کو دیکھو گے تو زندگی بھر مینٹلی ڈسٹرب رہو گے، بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزارو گے۔ دنیا کے اندر غور کیجئے، دنیا کے اندر 150 ملین سے زیادہ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ہوم لیس ہیں۔ They have no place, no home, no shelter، کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر، گلیوں کے اندر، لینس کے اوپر اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں۔ اور یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ کہتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1 بلین سے زیادہ، 1 بلین یعنی اربوں خربوں، 1 بلین سے زیادہ لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے پاس ناکافی گھر ہے، یعنی ایسا گھر ہے کہ جس گھر سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مکان دیا ہے، رہنے کے لیے جو گھر دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم تو اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے پاس کرائے کا مکان بھی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ریسپیکٹفلی ایک اچھے مکان کے اندر، پڑے ہی وہ کرائے کا ہے، اس کے اندر رہنے کا موقع دیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ گلیوں کے اندر، فوٹ پاتھ کے اوپر رات میں سوتے ہیں، صبح میں اٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی۔ اللہ رب العزت ہم کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں لنچ کرتے ہیں، شام میں ڈنر کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر 25,000 لوگ روزانہ مرتے ہیں، لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور اس کا بیسک ریزن بھوک اور بھوک سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یعنی بھوک اور بھوک سے ریلیٹڈ
बीमारियों की वजह से 25,000 लोग एक दिन के अंदर पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें से 15,000 बच्चे होते हैं। आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको खिला रहा है, हमको पिला रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है। और बहुत सारी नेमतें खुद इंसान अगर बॉडी के अंदर गौर कर ले, कुरान करीम में कहता है वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम, कि तुम ज़मीन के अंदर यकीन करने वाले, ईमान करने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ बनाई हैं। खुद इंसान की बॉडी में, इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी निशानियाँ हैं। अगर इंसान खुद गौर कर ले अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत का एहसास हो जाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर चैन आए, सुकून आए, तो सभी को हमें ज़रूरत है कि हम इस सिफत को, यानी जो ग्रेटिट्यूड, कंटेंटमेंट, शुक्रगुजारी की जो सिफत है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लें। और ये सिफत हमारे अंदर तब आएगी जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को पीसफुल माइंड के ज़रिए सोचेंगे कि देखो अल्लाह ने हमको ये माल दिया है, ये घर दिया है, ये कारोबार दिया है, बीवी बच्चे दिए। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमारे हैं, उनके पास बीवी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो शादीशुदा है, बच्चों के लिए तड़पते हैं, इलाज मुआलजा कराते हैं कि या अल्लाह हमको बच्चा दे दे, या अल्लाह हमको बच्चे से नवाज दे, मगर उनके पास बच्चे नहीं हैं। बहुत सारी नेमतें आपको ज़िंदगी के अंदर ऐसी मिलेंगी कि जो प्राइसलेस है, यानी उनकी कोई कीमत नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए, शुक्रगुजार बंदा बने।